کہیں گے چمیلی کا پھول، سونگو تو خوشبو بھی چمیلی کی آئے گی، اور بوٹا ہو خاتم النبیین، بوٹا ہو رحمت للعالمین، بوٹا ہو محبوب خدا، اور بوٹا ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بوٹا ہے خود آقا، اور دو لگے پھول، ایک پھول کا نام حسن، دوسرے پھول کا نام حسین۔ اب ان پھولوں نبی پاک نے فرمایا نا کہ یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ اب پوچھو یہ پھول کس کا پھول ہے؟ کہیں گے محمد پاک کا پھول ہے۔ یہ پھول کس کا ہے؟ محمد پاک کا ہے۔ سونگو تو خوشبو بھی اس کی آئے گی، خوشبو بھی تو آقا کی آئے گی نا۔ جن کے جسم سے میرے آقا کی خوشبو آئے وہ جسم والے ہوں گے کیسے؟ اس لیے ذات محترم جنات کہہ رہے تھے مَسَحَ الرَّسُولُ جَبِينَهُ فَلَهُ بَرِيقٌ فِي الْخُدُودِ أَبْوَاهُ مِنْ أُولِيَا قُرَيْشٍ جَدُّهُ خَيْرُ الْجُدُودِ۔ ارے پاگلو دیکھو اس پیشانی پر آقا بوسے دیتے تھے، کیا اندھے ہو گئے ہو؟ ان کے رخساروں سے محبوب کا نور نکلتا نظر نہیں آ رہا؟ بغض والوں کو کیا نور نظر آئے، اندھوں کو کیا نور نظر آئے ہیں جی؟ اندازہ لگائے۔ ہم اہل سنت و جماعت ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، ہم میلاد کی محفلوں کی کثرت کرتے ہیں، ہونی بھی چاہیے۔ اگر ربیع الثانی کا مہینہ ہے تو ہم 11ویں شریف کی محفل کی کثرت کر دیتے ہیں، اور یہ پتہ ہے 11ویں والا ہے کون؟ 11ویں والا حسن کا بیٹا بھی ہے اور حسین کا بیٹا بھی ہے۔ جن کے بیٹوں کا ذکر کرتے ہو ان کے آبا و اجداد کو نہیں جانتے کہ ان کی عظمت کیسی ہے۔ داتا سرکار پر ہم قربان ہیں یا نہیں؟ لاہور والوں بتاؤ، داتا سرکار ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، اور داتا سرکار بھی تو بیٹے ہیں حسن پاک کے اور حسین پاک۔ جن کی بیٹوں کا یہ مقام ہے ان کے آبا و اجداد کا مقام کیا ہوگا؟ جن کو میرے آقا فرماتے ہیں حسین منی وعنا من حسین احب اللہ من احب حسین حسین سبت من الاسباب۔ جناب ہمارے آقا نے یہ پاک نفوس ہمیں ہمارے لیے چھوڑے کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو ان کا دامن تھامو۔ ہم اہل سنت و جماعت پر واجب ہے کہ جب محرم شریف کا مہینہ آئے تو کثرت سے اہل بیت اطہار کی محفلیں سجائیں تاکہ پتہ چلے کہ اہل بیت اطہار سیدہ پاک حسنین کریمین مولا علی اور یہ موذیوں کے رافضیوں کے نہیں ہیں، یہ ہم اہل سنت و جماعت کے ہیں، ہم ان کی محفلیں سجاتے ہیں۔ یہ کیا ہے جناب بندہ؟ اب دیکھو آج 10ویں محرم کا دن، افسوس تو یہ ہے کہ 10ویں کی رات بھی لوگ کسی اور کا یوم مناتے ہیں، حسنین کا نام نہیں لیتے، اہل بیت کا نام نہیں لیتے، اوروں کا یوم مناتے ہیں۔ تو یہ منافقت ہے یا نہیں؟ یہ بغض ہے یا نہیں؟ جس کے دل میں محبت ہے نا وہ جناب محرم میں میرے آقا کے لاڈلوں کے یوم منائے گا، وہ رمضان پاک میں مولا علی کا یوم منائے گا، 3 رمضان المبارک کو سیدہ فاطمہ الزہرا کا یوم منائے گا، 10 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین سلام اللہ علیہا کا یوم منائے گا، 17 رمضان المبارک کو سیدہ عائشہ صدیقہ کا یوم منائے گا جو ام المومنین بھی ہیں اور محبوب خدا بھی ہیں۔ تو بھائی ان چیزوں کو یاد رکھو نا، بس 11ویں اور میلاد یہ بھی مناؤ، رحمت کا سبب ہیں۔ مگر میں پوچھتا ہوں آج حسنین کریمین کا ذکر ہو رہا ہے، رحمتیں برس رہی ہیں، رحمتیں۔ اب ہم اٹھیں گے تو خالی اٹھیں گے؟ بتائیں، میں حدیث کا دامن تھام کے عرض کر رہا ہوں، جب اٹھو گے ہم اٹھیں گے، ہمارے اوپر فرشتوں نے نورانی پروں کا سایہ کیا ہوا ہے، یہ فرشتے یہاں سے ہٹیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پوچھے گی ان فرشتوں سے من این جئتم، کہاں سے آئے گا؟ ایمان سے بتاؤ، رب کو نہیں پتا کہاں سے، تو پھر پوچھتا کیوں ہے؟
یا اللہ تو سب کچھ دیکھنے والا، اللہ کل شے بصیر ہے، پھر پوچھتا کیوں ہے کہ کہاں سے آیا؟ فرمایا جو جگہ پیاری لگے نا، جو شے پیاری لگے اس کا نام لینا بھی پیارا لگتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ آج اس محلے کا نام لو، چاہے اس میں کئی موزی بھی رہتے ہوں گے، جناب بندہ اس محلے کا نام لو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری نسل پاک جو صحیح و نسل سید ہیں، اگر صحیح و نسل سید کا بغض کسی کتے کے دل میں ہے تو جب بھی مرے گا حرام موت مرے گا، جناب ایمان پہ اس کا خاتمہ ہوگا جو میرے نبی کی نسل پاک کے بھی پاؤں چومتا ہوگا، ان کی محبت دل میں رکھتا ہوگا۔ ہمارے آقا نے حکم دیا ہے اقربوا اولادی الصالحون للہ والطالحون لی، فرمایا میری اولاد کی عزت کیا کرو، اگر نیک ہیں تو اللہ کے لیے عزت کرو، اگر اعمال میں کوئی کمزوری ہو تو مجھے دیکھ لیا کرو، عزت کرو کہ میری اولاد ہے۔ ارے تم میرے امتی ہو کر تمہاری عزت ہوتی ہے دوسری امتوں میں، تو جو میری اولاد ہے ان کا مقام کیا ہو؟ تو حضرات محترم پوچھا جائے کہاں سے آئے؟ رشتے کے اس محلے کا نام لیں گے، محمد مقصود کا نام لیں گے۔ جناب آپ کے غلاموں نے محفل منائی تھی، آپ کے نور نظر کی، ہم وہیں تھے۔ اچھا تو پھر بتاؤ کہ وہاں جتنے تھے وہ مانگتے کیا تھے؟ یا اللہ وہ تجھ سے بخشش مانگتے تھے۔ اللہ فرمائے گا، یہ حدیث بہت لمبی ہے، میں صرف ایک بات ہی بتا رہا ہوں کہ وہ ماں بخشش مانگتے تھے۔ رب فرمائے گا گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ یہ نقصان والی محفلیں نہیں ہیں، یہ نفع والی محفلیں ہیں۔ اللہ جن کو پسند کرتا ہے انہیں ان محافل کی انعقاد کی توفیق دیتا ہے۔ بھائی اگر ہم اپنے بیٹیوں کی شادیوں پہ خرچہ کر کے اور دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد پیاری ہے، تو بھائی اولاد جن کا صدقہ ملی ہے ان سے بھی تو پیار ہونا چاہیے، ان کے ذکر پاک کی محفلیں بھی ہونی چاہیے اور حقیقتاً تلاش کرنا چاہیے۔ ہمارے اہل سنت اگر محفلیں منانا شروع کر دیں نا تو ہمارے احباب رافضیوں کی محفلوں میں نہیں جائیں گے، رافضیوں کی محفلوں میں مجبوراً جاتے ہیں کہ چلو یار اہل بیت کا ذکر تو سنتے ہیں، حالانکہ ان کو تو ذکر کرنا آتا ہی نہیں ہے، وہ تو عظمت کی بجائے عجیب باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ کرم فرمائے۔ بہرحال آج اتفاقاً تمہیدی باتوں میں وقت بہت ہو گیا اور میں بوڑھا آدمی ہوں، کمزور بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، بس محبت کی وجہ سے ذرا مجھے جوش آ گیا ہے اور جوش میں میں اب تھک چکا ہوں، اس لیے جو آیات پڑھی تھی ان کا ترجمہ مفہوم پھر کبھی بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم اہل سنت و جماعت کو اس پاک عقیدے پر قائم رکھے اور ہمیں کاملین کا دامن سے وابستگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔